کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو کام، جو معاملہ دور رسالت میں نہ تھا، بعد میں ایجاد ہوا، وہ بدعت ہے۔ لیکن بدعت کی تعریف ہے نا، تھوڑا علم لیں، تھوڑا ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، نالج لیں۔ نہیں ہے تو ہم آپ آ کے بیٹھیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، اور جناب والا اس جو ہم وضاحت کریں گے نا، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو سننا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ بدعت کی، میں آپ کو ایک دم بالکل آپ ذہنوں میں بٹھا لیں، آپ کو یاد ہو جائے گی، بدعت کی 3 قسمیں، اور یہ اس کو کیٹیگرائز کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ بدعت حسنہ، اچھی بدعت، بدعت مباحہ، مباح بدعت، اور ایک بدعت سیئہ، بری بدعت۔ یہ 3 ہیں۔ آپ کو سمجھاتا ہوں میں کیسے۔ ایک بدعت حسنہ، بدعت حسنہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بھی جاری فرمائی۔ یہ جو ہم تراویح کی باضابطہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں نا، یہ سیدنا فاروق اعظم نے رائج کی تھی، سرکار کے دور میں بھی نہیں تھی۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی تراویح باجماعت ادا نہیں کی جاتی تھی، سیدنا فاروق اعظم نے کیا۔ اور پھر یہ کرنے کے بعد جب آپ نے کسی ایک قاری صاحب کو فرمایا کہ آپ امامت کیجئے، اور لوگوں نے تراویح کی باضابطہ صفیں قائم کی اور جماعت سے پڑھی، سیدنا فاروق اعظم مسجد میں داخل ہوئے اور ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ سیدنا فاروق اعظم کا قول، حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اسے رائج کیا، یہ بھی بدعت ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ فقط بدعت کہہ کے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جائے گا، اس کی کیٹیگری آپ بیان کریں۔ ورنہ اب اگر فقط یہ کہ جو کام صحابہ علیہم الرضوان کے دور میں نہیں تھا اب کیا جا رہا، تو میں کہتا ہوں کہ کتنی بدعت تو بدعت واجبہ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ جو میں مائک میں بیان کرتا ہوں، صحابہ کرام نے کیا ہے کیا؟ یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، پلاسٹک کی کرسی، صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسی کرسیوں پہ بیٹھے کیا؟ جس چشمے کو پہن کر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے فریم والے خوبصورت چشمے صحابہ نے پہنے، یہ ماربل والی جو زمینیں ہیں، فرش ہے، آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے ماشاءاللہ، یہ جو بھی خوبصورت یہاں پر جھالریں لٹک رہی ہیں یا جو بھی قمقمے جل رہے ہیں، جو یہ پی او پی ہے، اور مسجدوں کا جو انداز ہے، سب کچھ دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ سب کچھ ہے نا، قبول کر لیا۔ تو یہ کہیں نہ کہیں بدعت حسنہ ہے، اس کو مباحہ بھی نہیں کہیں گے۔ بدعت حسنہ اس لیے ہے کہ مسجد کو زینت دی گئی۔ ایک دور تھا کہ جب مسجد کو زینت دینے سے منع کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ یہ منع کیا گیا تھا کہ مسجد کو مزین نہ کیا جائے، رنگ و روغن نہ کیا جائے، اس لیے تاکہ ان جگہوں پر آ کر لوگوں کو اپنی قبریں یاد آئیں، آخرت یاد آئے، اور لوگوں کو مطلب چکا چوند روشنیوں میں اور یہ گل بوٹے اور دیگر رونقوں کو دیکھ کر لوگوں کی توجہ نہ بٹے۔ ایک دور تھا ایسا کہ مطلب اس طرح سے مسجدوں کو رکھا جائے، لیکن پھر جیسے جیسے لوگ مسجدوں سے دور ہوتے گئے تو اب یہ کہا گیا کہ اب مسجدوں میں سہولتیں فراہم کی جائیں، تاکہ چونکہ لوگوں کے ایمان اب اس طرح مستحکم نہیں رہے ہیں تو لوگوں کو سہولتیں دے کے مسجد میں بلایا جائے، مسجدوں کو خوبصورت اور اٹریکٹیو کیا جائے، تاکہ لوگ آئیں، یوں ان کا دل لگے، یوں وہ مسجدوں میں بیٹھیں۔ اور مثلا آپ دیکھ لیں، ایئر کنڈیشن اگر مسجد ہوتی ہے تو اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی ہو نا، ایئر کنڈیشن بند بھی کر دیا جائے، اے سی آف بھی کر دی جائے، 10-15 منٹ بیٹھ کے وہ وظیفہ کرتا رہے گا، تھکا آ رہا ہوتا ہے بیچارہ، مزدور آدمی ہوتا ہے یا کاروبار کا، وہ بیٹھ کے پڑھی رہا ہوتا ہے نا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ایک اے سی والے معاملے نے لوگوں کو ایک پسینہ ہونے سے، گرمی کی وجہ سے توجہ بٹنے سے بچا لیا۔ پھر کافی دیر تک بندہ بیٹھ کر مسجد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو اب مسجد کو ایئر کنڈیشن کرنے کو دنیا کا کوئی مفتی ناجائز تو نہیں کہتا۔ اور یہ تو بدعت حسنہ ہوئی، یہ مسجد میں لگائی گئی اے سی تو بدعت حسنہ ہوئی، اس سے ثواب کا معاملہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے ثواب متعلق ہو رہا ہے۔ تو اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ کس صحابی نے ایئر کنڈیشن لگایا تھا تو گویا کہ اگر صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے تو اس سے نکال دینا چاہیے، کوئی بات نہیں کرتا۔ پھر مباحہ کسے کہیں گے؟ ایک تو بدعت حسنہ، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر حج کرنے ہم جاتے ہیں، ہمارا جو سفر حج ہوتا ہے بائی ایئر ہوتا ہے نا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بائی ایئر سفر کیا تھا؟ نہیں کیا۔ پوری نیکی کر رہے ہیں ہم، باضابطہ احرام پہن کر ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو نمازیں آتی ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، یہ پورا عمل ہی ہمارا نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی دنیاوی مثال دے دی آپ نے، مائک کی تو اے سی کی، تو ہم کہتے ہیں دینی مثال دیتا ہوں میں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اور مائک کا میں نے استعمال کیا، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟
اور آپ اتنے سارے اطمینان سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ تو اس جو میں نے ایک بدعت کا سہارا لیا اور اس بدعت کے ذریعے، یعنی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، میں نے اس کے سہارے آپ تک اپنی بات پہنچائی، میں نے نیکی کا کام پہنچا کر کیا، آپ نے سن کر کیا، گویا اس سے نیکی کا کام ہوا، تو یہ بدعت حسنہ ہوئی نا، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ مباحہ کسے کہیں گے؟ بدعت مباحہ یہ ہے جیسے کہ ہم گھڑی کا استعمال کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کیا، یہ مباح بدعت، یہ بھی حسنہ ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ مباح اس طور پر کہ میں فقط ٹائم دیکھوں، یہ حسنہ اس طور پر ہو سکتی ہے کہ میں نیت یہ کر لوں میں گھڑی اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ مجھ سے کبھی مسجد کی جماعت بھی فوت نہ ہو، اور میں گھڑی میں ٹائم دیکھتا رہوں گا، جیسے ہی جماعت کا وقت اس سے کم از کم 5 منٹ پہلے میں مسجد میں پہنچوں گا، میں گھڑی اسی لیے پہن رہا ہوں تاکہ نماز با جماعت پر مجھے پابندی نصیب ہو جائے۔ اب اس کا گھڑی پہننا عبادت ہو گیا، یہ نیکی ہے، اور یہ بدعت حسنہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بدعت مباحہ کیا ہے؟ جیسے کہ گھڑی کا پہننا میں نے عرض کیا، گھر میں گئے، عام طور پہ جو ہمارے یہاں پہ پلاؤ اور بریانیاں چلتی ہیں، اور نئی نئی جو ڈشز آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو چائنیز ڈشز ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں نہیں تھے، جائز، ہر کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بدعت مباحہ ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے، پہلے نہیں تھی مگر مباح ہے، اس کو کھانے پہ نہ ثواب ہے نہ گناہ۔ ہاں، اگر اسی کو لے کر کوئی اس پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ کے کھا لے گا نا تو اب یہ بدعت حسنہ ہو جائے، اب اس کا کھانا بھی نیکی ہو جائے گا۔ اچھا، کھانا کھاتے وقت بھی اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں نا یہ اسی لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھ میں جو طاقت آئے گی نا تو ابھی چلتے چلتے میں نے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اس لیے کھانا کھا رہا ہوں، اب یہ کھانا کھانا آپ کا عبادت بن گیا، یہ صرف مباح کام نہیں ہے، عبادت بن گیا۔ ہمارا دین، ہماری شریعت نا یوں آسانیوں کے ساتھ ہمیں نیک بنانا چاہتی ہے، ہم سے نیکیاں کروانا چاہتی، تو یہ تو بدعت مباحہ ہو گئی۔ بدعت سیئہ یہ ہے جیسے مثال کے طور پر کسی نے کیمرہ لیا، کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، شادی کی محفل ہے، اور وہاں جا کر نامحرمات میں، محرم نامحرم سب جمع، وہاں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، یا نامحرمات کے درمیان جا کر کوئی محرم ہے، مرد ہے، وہ جا کے وہاں پہ ویڈیوگرافی کر رہا ہے، تو یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بری بدعت ہے، کہ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ایک نامحرم شخص جا کر محرمہ یا ان عورتوں میں جو اس کی نامحرم ہے، کوئی اس کی محرم نہیں ہے، ان کے درمیان جا کے وہ ویڈیوگرافی کر رہا ہے، تو یہ بدعت سیئہ، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، بدعت سیئہ، تو یہ بدعت ایسی ہے کہ جسے ختم کیا جائے گا، تو کیٹیگری تو بن گئی نا، تو فقط بدعت بول کے لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، ورنہ بدعت کا معنی اگر یہ لے لیا جائے کہ جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی اب ہے تو اسے ختم کیا جائے، جیسے لوگ محفل میلاد سے متعلق کہتے ہیں چونکہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے اب کیوں کرتے ہو، تو بہت بڑا ایک اعتراض قائم ہوگا کہ رسول پاک کے زمانے میں آپ بھی نہیں تھے، آپ کو بھی ختم کر دینا چاہیے، آپ کا گھر بھی نہیں تھا پکا، اور جو فلیٹس میں تو کس صحابی سے ثابت کرو کہ کسی صحابی نے باضابطہ فلیٹ میں رہائش اختیار کی ہو، تو یہ بھی تو بدعت ہوئی، تو اسے ختم کر دینا، تو ساری بلڈنگیں گرا دیں آپ دنیا، مطلب سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا نا۔ تو کل ملا کر یہ کہ پتہ نہیں شیطان کس طرح سے لوگوں کی ذہن و دماغ کو کہاں ڈائیورٹ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بڑے ذہین ہوتے ہیں یہ لوگ، نارملی دنیاوی طور پر بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی باتیں مذہبی کی جائیں تو ذہن ماند ہو جاتی، دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایسا لگتا ہے رخصت ہو جاتی، کچھ نہیں بولے بھائی نہیں مجھے تو صحیح نہیں لگتا، ٹھیک ہے، عجیب حال ہے۔ ہم اہل سنت کو صحیح لگتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، جو ہمارے علماء نے سمجھا دیا ہے، ہم اپنے معمولات اہل سنت پر پکے ہیں، تھے، رہیں گے انشاءاللہ۔